امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ دونوں فریق کو جلد بازی کے بجائے احتیاط سے معاہدے کی جانب بڑھنا ہوگا، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایران پر پابندیاں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک معاہدہ مکمل، تصدیق شدہ اور دستخط نہ ہو جائے۔ ایک اور بیان میں کہا کہ ایران سے اچھا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ سابق صدر اوباما پر بھی تنقید، بولے اوباما کے دور جیسا معاہدہ نہیں کریں گے، ایران کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ ایران امریکہ معاہدہ، ٹرمپ نے پھر سوشل میڈیا پر شوشہ چھوڑ دیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر AI سے بنی تصویر شیئر کر دی۔ ٹرمپ نے AI سے بنی جنگ کی تصویر پوسٹ کی۔ تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے۔ ٹرمپ نے کیپشن میں ایڈیوز بھی لکھا۔ ایڈیوز ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الوداع ہے۔ امریکی میڈیا امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے لے آیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق آبِ ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دے گا۔ یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ ایران کی طرف سے مسودے کے تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ آج متوقع نہیں، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایکزیوس نے خبر میں وائٹ ہاؤس کا حوالہ بھی دے دیا، لکھا کہ حتمی منظوری میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ معاہدے کی منظوری کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کی منظوری درکار ہوگی، منظوری میں چند روز لگ سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، کئی اہم نکات پر ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم اسماعیل بقائی بولے مسودے کے قریب ہیں۔ پاکستانی وفد جمعے کی شام پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے۔ آبِ ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کے مطابق خطے میں امن کے لیے اسلامی ممالک کی قیادت سے رابطے کیے گئے۔ اسلامی ممالک کی یروشلم میں صومالی لینڈ کی سفارت خانے کی مذمت۔ سعودی عرب، مصر، قطر، اردن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، جبوتی، صومالیہ، فلسطین، عمان، سوڈان، یمن، لبنان اور موریتانیہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی اور مقبوضہ یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کی براہ راست خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ Diplomatic friendly relations and on both sides leadership right from the day one have been joining hands together. وزیر اعظم کا تاریخی دورہ چین، چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کہا کہ پاک چین دوستی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ چینی صدر کی قیادت میں پاک چین تعلقات مزید وسیع ہو رہے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ کہا کہ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان اور چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں عالمی سطح پر معاشی اور عسکری میدان میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ پاک چین کمپنیز میں سرمایہ کاروں کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچ گئے، چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان چمن پھاٹک میں بلوچ عوام پر پھر فتنہ الہندوستان کی دہشت گردی۔ دھماکے سے رہائشی آبادی بھی شدید متاثر، قریبی گھروں، پلازے اور پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
14 بلوچ مقامی شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے. فتنہ الہندوستان ہمیشہ کی طرح عام شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان میں امن و استحکام کو سیبوتاژ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہا ہے. غیور اور نڈر بلوچ عوام دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں پر شدید غم و غصہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت. واقعہ بزدلانہ دہشت گردی قرار. کہا کہ ایسی کارروائیوں سے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ کے پی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت دیگر کی بھی مذمت. دہشت گردی میں 14 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے. محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس. آئی جی بلوچستان پولیس کی ابتدائی رپورٹ پیش. شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی. کوئٹہ میں دہشت گردی. چین، ایران، آذربائیجان اور دیگر ممالک کی مذمت. پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. چینی سفارت خانے نے کہا کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. جاں بحق افراد کے لواحقین سے گہرے دکھ کا اظہار کیا. بنوں اور دتہ خیل میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن. 27 دہشت گرد جہنم واصل. بنوں میں 16 خارجی ہلاک. 2 اہم خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ بھی شامل. 2 پولیس اہلکار شہید. دتہ خیل میں آپریشن کے دوران 11 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق 48 گھنٹے میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پیش میں مزید ہمیں اس کے فون سے کافی ساری چیزیں ملی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ملی ہیں، اور اس کی انکشاف کی مدد میں اور اس کے فون کانٹیکٹس کے تھرو جو آگے وہ فون کا کیا کرتا ہے، جو ان سے سنیچ کرتا ہے، ان کو بلیک میل کیسے کرتا ہے بعد میں، اس میں جو لڑکے اس کے ساتھ انوالو تھے اس کے گروپ میں، ان کو بھی مزید گرفتار کیے گئے. کراچی میں خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا گرفتار. پولیس نے سیریل ریپسٹ گروہ سمیت متعدد منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا. مرکزی ملزم عامر علی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا. ابتدائی تفتیش میں 17 سے 18 متاثرہ لڑکیوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف. پولیس کے مطابق ملزم عامر سوشل میڈیا پر جعلی نوکری کے اشتہارات لگا کر خواتین کو انٹرویو کے بہانے بلاتا تھا. زیادتی کے بعد موبائل فون چھین کر خواتین کو سڑک کنارے چھوڑ دیا جاتا تھا. وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ سے واشنگٹن میں ہلچل مچ گئی. امریکی میڈیا کے مطابق مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر دی. سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر زخمی ہو گیا. واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جنہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. امریکی صدر نے سیکرٹ سروس اہلکاروں کو سراہتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے پر زور دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.